اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فضل بن دکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تابعین میں سے کسی کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح بہترین انداز میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے، حتیٰ کہ دیکھنے والا کہتا کہ واقعی خوف خدا رکھنے والے یہی ہیں۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کسی پرانے مشکیزے کی طرح مرجھائے ہوئے معلوم ہوتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات نماز میں پارہ نمبر 27 سورۃ القمر کی آیت نمبر 46 بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یعنی بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی ہے اور سخت کڑوی، پڑھی اور پوری رات اسے دہراتے رہے۔ اور دوسری رات نماز میں قرأت کرتے ہوئے جب پارہ نمبر 27 سورۃ الطور کی آیت نمبر 27 فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، پر پہنچے تو بار بار یہی آیت مبارکہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ مؤذن نے فجر کی اذان کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا یزید بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ عشاء کی فرض نماز میں امام نے قیامت کی خوفناکیوں کے بیان پر مشتمل سورۃ الزلزال پڑھی، اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جماعت میں شامل تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فکر مند بیٹھے ہیں اور لمبی لمبی سرد آہیں بھر رہے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ گیا تاکہ آپ کی توجہ نہ ہٹے، اور قندیل کی جس میں تھوڑا سا تیل تھا وہیں چھوڑ دی۔ پھر جب میں طلوع فجر کے بعد آیا تو قندیل اسی طرح روشن تھی، اور امام صاحب اپنی داڑھی مبارک پکڑے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں، اے وہ ذات جو ذرہ بھر خیر یعنی بھلائی کی جزائے خیر اور ذرہ بھر شر یعنی برائی کی سزا دے گی، نعمان یعنی امام ابو حنیفہ کو اپنے فضل سے آگ سے اس طرح بچا لے کہ آگ کے قریب بھی نہ جائے، اور اس کو اپنی وسیع رحمت میں داخل فرما لے۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا، کیا قندیل لینا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، میں تو صبح کی اذان بھی دے چکا۔ فرمایا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ نماز قائم کی گئی اور آپ نے رات کے کیے ہوئے وضو سے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کی کیا بات ہے۔ قیامت کی خوفناک کیفیت پر مشتمل سورہ زلزال سن کر قیامت کا ایسا خوف طاری ہوا کہ ساری رات فکر آخرت میں گزار دی۔ افسوس، اس طرح کی قرآنی صورتیں پڑھنے سننے سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سورہ زلزال پارہ 30 میں ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ یہ مبارک تفسیر کنز الایمان اور اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل سورہ زلزال سے متعلق چند آیتیں، چند معلومات پیش کی جائیں گی، آپ حضرات کی گوش گزار کی جائیں گی۔ آپ نے سنا سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ جس نے دولت ایمان و عمل کے ساتھ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت پائی ہو، سرکار کا زمانہ مبارکہ پایا اور سرکار کی صحبت پائی۔
وہ صحابی، اور تابعی وہ ہیں جنہوں نے بحالت ایمان اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ تابعی وہ ہیں جنہوں نے دولت ایمان و عمل کے ساتھ صحابی کی صحبت پائی اور دولت ایمان و عمل کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، وہ تابعی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کی صحبتیں پائی اور سرکار کے زمانے اثر، جس کے لیے سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی بہترین زمانہ، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ ہے، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ ہے، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا زمانوں میں بہترین زمانہ میرا اپنا زمانہ ہے، یعنی حیات ظاہری کا، یہ ورنہ آج بھی یہ زمانہ بھی جو ہے یہ سرکار ہی کا، اور قیامت تک، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، صبح قیامت تک جتنے بھی اولاد آدم سے دنیا میں آئیں گے وہ سب آپ ہی کا کلمہ پڑھیں گے اور مشرف اسلام ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرا زمانہ، پھر فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، یعنی میرے اصحاب کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، پھر فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، یعنی تابعین عظام کا زمانہ، پھر فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ فرماتے ہیں یہ زمانوں میں بہترین زمانہ ہے۔ اور مفسرین اور شارحین حدیث نے یہ جو آیت، جو سرکار کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، قرنی لفظ قرنی فرمایا سرکار نے، قرنی کا معنی ہے میرا زمانہ، تو اس کی بڑی نفیس حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس میں خلافت راشدہ کا ذکر ہے۔ صرف اس لفظ میں قرنی، لفظ قرنی میں فرماتے ہیں کہ اس میں خلافت راشدہ کا بڑا بہت ہی مبارک ذکر اس کے اندر ہے۔ وہ کیسے ہے؟ فرماتے دیکھو قرنی میں پہلا حرف کیا ہے؟ قاف، دوسرا حرف کیا ہے؟ را، تیسرا حرف کیا ہے؟ چوتھا حرف کیا ہے؟ یا۔ قرنی 4 حرف ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں پہلا حرف قاف یہ دلالت کر رہا ہے کہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین اول سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ تو لفظ صدیق کا قاف لفظ قرن میں پہلے آ گیا، اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ فرماتے ہیں قاف کے بعد را، تو عمر کی را قرن کے اندر شامل ہے، یعنی دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں۔ اور پھر نون، فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ کے آخری حرف لفظ کا، عثمان کا نون رے کے بعد داخل ہوا، یعنی پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان ذی النورین۔ اور فرماتے ہیں آخری حرف قرنی میں یا ہے، وہ حضرت علی کے نام سے لیا گیا یا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بڑی نفیس تفسیر بیان کرتے ہوئے، بڑی نفیس وضاحت کرتے ہوئے فرما دیا کہ دیکھو سرکار نے کیا فرمایا، اپنے اس جملے کے اندر جوامع الکلم سرکار کی ذات تھی، یعنی لفظ مختصر سے ہوتے تھے اور اس کے معنی بہت ہوتے تھے۔ آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن اس کی تفسیر کرنے میں جب شارحین حدیث آئے ہیں اور مفسرین آئے ہیں اور تاریخ داں آئے ہیں تو ایسے ایسے گل کھلائے ہیں، ایسے ایسے نفیس معنی لے کر کے آئے ہیں جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی چیزیں ہیں۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ایک ایک حدیث پر ہزار کتابیں لکھ گئی، اس کی تشریح، اس کی توضیح کرتے ہوئے اس کے بے شمار معانی جو ہے اب تک لے لیے گئے اور صبح قیامت تک لیتے ہی جائیں گے۔ سرکار، چونکہ سرکار کی صفت خاصہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصیات دی ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں جامع الکلم ہوں، یعنی کلمات کا جمع کرنے والا۔ مختصر سی بات کہتا ہوں، معنی بہت ہوتے ہیں اس کے اندر۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کی بے شمار مثالیں احادیث کریمہ میں ہیں. تو دیکھو کتنا پیارا. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تابعی بزرگ ہیں. کون ہے یہ تابعی بزرگ ہیں. اور کیسا خشوع اور کیسا خضوع اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک پڑھو تو سمجھ کے پڑھو. جب قرآن یاد ہوگا ترتیل کے ساتھ اور اس کے معانی آپ کے ذہن میں ہوں گے، معانی نہ صحیح کم از کم اس کا مفہوم ذہن میں ہوگا، تو وہ تلاوت تمہارے دلوں پر اثر کرے گی اور وہ توجہ الی اللہ کا مرکز بن جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ اسی لیے فرمایا گیا قرآن جو پڑھو سمجھ کے پڑھو تاکہ قلب پر اس کا اثر ظاہر و باہر ہو جائے. یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا. ایک ایک آیت کریمہ پر پوری رات نماز میں گزر جایا کرتی تھی. جہاں خوف کی آیتیں ہوتی تھیں تو وہ دل پر ایسا خوف طاری ہوتا تھا، خشیت الہی ایسے طاری ہوتی تھی کہ وہی گھبراہٹ، وہی ڈر کے عالم میں بار بار اسی آیت کو دہراتے رہتے تھے اور اپنا مجرم ہونا، اپنا گناہگار ہونا اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اس کا اقرار کرتے رہتے تھے. ارے جب اتنا اقرار کریں گے، اپنے رب کو منانے کی انتہا کر دیں گے تو وہ رب کیسا، ہمارا رب کیسا کریم ہے کہ وہ تو بس رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی رہتی ہے بندوں کے درمیان. کوئی بہانہ ملے اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، کوئی بہانہ ملے اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. تو یہ طریقہ کار ہمارے اسلاف کا رہا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھیں سمجھ کر کے پڑھیں اور اس پر توجہ کر کے پڑھیں. اگر وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ معنی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو کم از کم جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، ان الفاظ کو ذہن میں محفوظ کرتے ہوئے چلیں. ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری آیت کے بعد تیسری آیت جب ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ہمارے دلوں پر ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں ایسی ہی کامل خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بشری تقاضوں میں، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی خواہشات سے جو کچھ بھی ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں سرزد ہو گئی ان سب کو معاف فرمائے پروردگار عالم. انشاءاللہ کل سورہ زلزال سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. اب چونکہ رمضان المبارک قریب آ گیا، درس حدیث کا سلسلہ انشاءاللہ 29 شعبان یا 30 شعبان تک رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک میں تفسیر قرآن ہوگا. اور تفسیر انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی ہوگی جو بہت ہی نفیس ہے، دل کو چھو جانے والی تفسیر ہے. یعنی قرآن پاک کو سمجھنا یہ ہم سب کے لیے نہایت لازمی و ضروری ہے. ان زندگی مال خیر رہی تو تفسیر قرآن رمضان المبارک میں تفسیر قرآن کا دورہ کیا جائے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا تقبل منا.